جی میرا نام محمد آصف اور یہ فیروز بھائی ہے اور ہم دونوں ایک سفر کر رہے ہیں جو کہ بوجنا چوک سے نکلے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے حضرت اور آپ کے گھر وغیرہ؟ میرا نام شاداب نور ہوا. میں پورنیہ ضلع کے قصبہ پرکھنڈ کے بوجھ گاؤں کا رہنے والا ہوں. اچھا یہ کون سی جگہ ہے ذرا اس کے بارے میں پتہ؟ یہ بوجھ گاؤں چوک ہے. یہاں پر دارالعلوم ضیاء الاسلام بوجھ گاؤں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ملحق ہے اسی کے آس پاس میں یہ چوک ہے. اچھا اسی کے آس پاس چوک ہے. تو خیر بہت اچھا لگا. آپ سے کوئی اسلامی سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ بالکل شوق سے پوچھیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ کس چیز کی تعلیم دی جاتی اسلام میں سب سے پہلے تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دینی چاہیے ہمیں، جس سے کہ ہمارا معاشرہ سدھار ہو اور ہماری تعلیم اچھی ہو اور ہم ایک اللہ کو پہچان سکیں. تو بہت اچھا لگا. ایک اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے تو اللہ کی پہچان کس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے؟ کیا کن کتابوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا پہچان کرانے کا کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ صرف اور صرف کہیں گے تو بچہ اس کو ذہن میں لائے گا اور اس کو یاد کرے گا، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود بخود ایک اللہ کو پہچاننا شروع کر دے گا. جب قرآن کی بات، قرآن کی آیت سنائیں گے، حدیث کی بات سنائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود سن لے گا. یعنی کہ اس سے یہ پتہ لگا کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بچوں کو اللہ کی پہچان کرایا جاتا ہے نا، چھوٹے بچوں کی. جیسے کہ مدرسے میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو یہ ویڈیوز لاکھوں میں لوگ، پوری دنیا لوگ دیکھتی ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے مدرسے میں جو پڑھائیاں ہوتی ہے وہ ایک سازش ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا؟ نہیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. جو بھی اگر کہتا ہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے کہ مدرسے میں صرف اور صرف اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ حدیث کی روشنی میں بچوں کو صرف بتایا جاتا ہے. یہی وجہ کہ اسلام امن و سلامتی اور چین و سکون کا مذہب ہے. اس پہ اگر کوئی جنک بات کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے. وہاں صرف اور صرف قرآن کی حدیث کی بات کی جاتی ہے اور تاریخ کی بات کی جاتی ہے. چلو بہت اچھا لگا بات آپ سے کر کے. اور ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میں بہت سارے لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے جو انسان جو بنا تھا یہ پہلے بندر یا ایسے کچھ نظریات سے لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بندر تھا، یہ تھا وغیرہ وغیرہ. لوگ اپنے اپنے خیالات کے حساب سے، جو بڑے بڑے گیانی لوگ اپنے اپنے حساب سے کتابوں کو لکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے میرے خیال سے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیے یہ خیالات تو ان پڑھ لوگوں کا ہے، الٹریٹ لوگوں کا ہے جو یہ سوچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان بنا کر پیدا کیا ہے جو خود وہ دیکھتے ہیں. پرانے زمانے کے خیالات اور جتنے بھی وگیانک لوگ ہیں، سائنٹسٹ لوگ ہیں، جب وہ اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو کتاب سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی جو تخلیق ہوتی ہے جیسا کہ ہم پیدا ہوئے ویسا کہ وہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہے ہاں یہ ان لوگوں کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے جن کو کم عقل ہو، کم ذہن کے لوگ ہوں. وہ ادھر ادھر کی اپجنک بات کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اس میں ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے کہ کون کس طرح پیدا ہو جاتا ہے، کتنے مراحل ہیں ان کو پیدا کرنے کے، کتنے مراحل سے تب جا کے 9 مہینے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ مراحل ہیں. تو اگر وہ کہے کہ کوئی بندر جیسا شکل لے کے آتا ہے، پہلے بندر لوگ تھے تو اس کے بعد سے اس کا مراحل طے ہوا اور انسان بنا، یہ غلط بات ہے. اچھا ایک بات اور آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں، انسان کے جو حدود جو یعنی کہ انسان کہاں سے اس کی پیدائش سے پہلا انسان کون تھے، کس کے ذریعے سے یہ پوری دنیا جو وجود میں آیا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے جو آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ جنت سے نکالے گئے تھے وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے، اور اس کا فائدہ بھی ملا، ایک دنیا بس گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیجا ان کو
تو اس کے جو یہ والے سائڈ سے جو یہ ہوتے ہیں وہاں سے ان کو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسلی سے عورت کو جنم دیا. عورت کو جنم دیا تو پھر دونوں کی کیا کہتے ہیں آپس میں ملاپ ہوا اور ایک دنیا قائم ہوا. اللہ کو یہی منظور تھا. یہ ایک چیز ہے, تاریخ ہے اور حقیقت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا بسی ہے. اگر وہ جنت سے نہ آتے تو دنیا بھی آج نہیں بستی. بالکل بالکل ہے نا؟ بالکل بالکل. ان کے آنے کے بدولت یہ دنیا بسی ہے. اور جتنے بھی مخلوقات یعنی انسان میں سے جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے بیٹوں میں سے. بالکل بالکل یہ چیز بالکل. اور جتنے بھی لوگ یعنی کہ سمجھے کہ وہ باپ جو کہلاتے ہیں یعنی کہ دادا جو کہلاتے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہی. ہاں بالکل, آدم علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ بھیجے گئے ہیں. یہ بالکل. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے ہوا تھا اور کہ فرعون کس کے قوم میں سے تھا؟ فرعون جو ہے ایک بہت بڑا سوال کیا آپ نے. فرعون کے بارے میں جو کہا جائے گا ایک بہت بڑا شاطر, اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور یہ بنی اسرائیل میں آیا تھا. حضرت اور فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور وہ کس وقت بھیجا گیا تھا آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریخ میں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بچانا چاہا تو ان کو ایک سمندری راستے سے نکالنا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو ایک الگ پارٹ کیا اور ایک راستہ نکالا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو فرعون کا یہ جو قافلہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ غرق کر دیا, وہیں پہ ختم ہو گیا. چلیے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا آپ نے جواب دیا فرعون کے بارے میں. اور ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہ آج کے عوام کے سامنے جو ہے لوگ فلمی ڈراموں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اسلامک باتوں پر کم دھیان دیتے ہیں اور اسلامک باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. کہ اگر کسی سے عام آدمی سے اگر غسل کے فرائض پوچھ لیتے ہیں تو وہ نہیں بتا پاتے ہیں, یا واجبات پوچھ لیتے ہیں تو وہ نہیں بتا پاتے ہیں. اگر انہیں سے اگر 10 فلمی اسٹار کے نام پوچھ لیا جائے تو سیریل بائی سیریل وہ جواب دینے کے شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ ہم کو بس کہنا پڑتا ہے بس رہنے دیجئے. تو ایسے نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے نوجوان تو دور کی بات, سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین جو ہوتے ہیں گارجینس ہوتے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈال کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کس راہ پہ لے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ گارجین ہی جو گھر کا اور سماج کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گارجین کو چاہیے تھا کہ اپنے بچے کو بنیادی تعلیم دیں, قرآن و حدیث کی تعلیم دیں. قرآن و حدیث کی جب تعلیم دیں گے اس میں فرق محسوس ہوگا. فرق کیا محسوس ہوگا کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. یہ شروعاتی دور میں بنیادی بیسک چیزیں بچوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ سیکھے گا نہیں مجھے جو بچپن میں سکھایا گیا یہی چیز صحیح ہے. اور یہ فلمیں, یہ ڈراماز, یہ سیریلز, یہ سب جو ہے فضول ہے, یہ فواحشات میں سے ہیں, لغویات میں سے ہیں. اس پر لوگوں کو بچنا چاہیے. آج کے دور میں نوجوانوں کو تو اور ہی بچنا چاہیے کیونکہ جگہ جگہ پر وقت پر نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھٹکایا بھی جا رہا اور بھٹک بھی رہے ہیں. تو یہ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ بنیادی تعلیم کی وجہ سے. بنیادی تعلیم نہیں ہے, عصری تعلیم ہے, یعنی کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم ہے, لیکن ہمارے پاس مدرسے کی تعلیم نہیں. مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں کیا سکھایا گیا اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں. جبکہ اگر معلوم ہوتا تو ہم اس لغویات میں نہیں پہنچتے اور اس فاحشات میں ہم نہیں جاتے. یہ بنیادی فرق ہے. اس لیے میں گارجین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب کے ادارے میں ضرور بھیجیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے, اللہ اس کے رسول کی باتوں سیکھنے کے لیے. تب جا کے ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں اور اسلام کو پہچان سکتے ہیں. دیٹ سمپل. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ سوال. ایک اور سوال آپ سے پوچھتے ہیں, وہ ہم جلسے کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ اگر جہاں تک ہو سکے آپ جوابات دیجیے گا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے, بہت سارا سوال میں نے کیا ہے. میرا مقصد ہے کہ صرف میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے, جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ جو ہم سوال اٹھائے ہیں, جو موضوع ہم اٹھائے ہیں اگر صحیح ہے تو ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں, غلط ہے تو بھی کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے. ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں جو سوال ہم کرنے جا رہے ہیں. کیا سوال کرنے جا رہے ہیں؟ آج کل جلسے کا جو شعبان کا مہینہ یا رجب کا مہینہ میں جو دیکھا جاتا ہے جلسے کا عام ہوتا ہے,
यानी कि एक ही बस्ती में कई कई जलसा होता है, लेकिन हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, बस वाहवाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। जलसा ख़त्म हुआ, पता चला कि जो कल था वो आज भी है वही बनता, यानी कोई बदलाव नज़र नहीं आता उसके अंदर। अगर देखा जाए, अगर कोई चीज़ नुकसान अगर होता है वो आवाम की पैसा नुकसान नज़र आता है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता नुकसान के अलावा। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्यों नुकसान होता है। इसके बारे में कुछ वजाहत कर दूं कि बड़े बड़े उलमा को आप बड़े शौक़ से बुलाते हैं, लेकिन उनकी डिमांड इतनी होती है कि आप मजबूर होकर के भी लोग उनको बुलाते हैं। मान लीजिए अगर कोई 40,000 मांग ले आपसे तो आप 40,000 भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आइंदा आने वाले वक्त में अगर वो 1 लाख का भी डिमांड कर दे तो मुमकिन है कि आप 1 लाख भी देने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपकी पॉकेट से क्या जाता है? मेरा सवाल है कि आपके पॉकेट से क्या जाता है? क्या आपने कभी 1 लाख या 40,000 अपने पॉकेट से किसी उलमा को दिए हैं बुला करके? नहीं दिए हैं। किसका पैसा जाता? जनता का जाता। इसी के बारे में हम सवाल करते हैं। हजरत मेरे सामने है, देखते हैं हजरत क्या कह रहे हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जलसा जुलूस का जहाँ तक मामला है, जलसा जुलूस करने का रिवाज आया कहाँ से? क्योंकि पहले ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई पिंडाल तो था नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि एक लोगों को जमा की जाए और क्या कहते हैं, हाँ ये ज़रूर साबित है कि लोगों को इकट्ठा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो लोग जो थे तो वो समझाते थे। लेकिन ये रात का मसला ये तो कहीं पे कोई साबित नहीं है, मेरे इल्म के मुताबिक ये कहीं से नहीं है। अगर आपको समझाना ही है, दीन को समझना ही है, तो आप मस्जिद पकड़ो, आप मदरसे जाओ, आप किसी उलमा के पास जाओ। लेकिन ये जलसा जुलूस कहीं से मेरे ख्याल से समझ से परे है, ये नहीं होना चाहिए। अगर जलसा जुलूस कर रहे हैं तो आप दिन में 4 घंटा कीजिए, 5 घंटा कीजिए, लेकिन दिन में कीजिए। आज समाज जो बिगड़ रहा है और नौजवान और लड़के लड़कियां जो उसमें एक तरह से खलत मिलत हो रहा है, तो ये रात का जुलूस होने की वजह से, रात में होने की वजह से, और ये डिमांड जो रहता है ये हज़रत उलमाए किराम मुजतहिदीन का, ये बिल्कुल समझ से परे है। भाई आप अगर अल्लाह के रसूल और क्या कहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में बात कर रहे हैं तो आप ये पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसे लीजिए ना, आप आने का पैसा लीजिए, जाने का पैसा लीजिए और अपने 4 घंटे का पैसा लीजिए। लेकिन एक बड़ा सा डिमांड रखकर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें करेंगे तो कहाँ ना आपको समझ में क्या कहते हैं अमल में ला पाएंगे, ना क्या कहते हैं आवाम आपके बात को अमल में लाएंगे। लिहाजा मैं तो इसको बिल्कुल बायकाट करना चाहता हूँ कि जलसा जुलूस रात में हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर जलसा जुलूस करना हो तो आप मस्जिद तशरीफ़ ले जाइए, जलसा जुलूस करना हो तो मदरसा तशरीफ़ ले जाइए, जलसा जुलूस करना हो तो मकतब को एक जगह बना लीजिए। और जलसा जुलूस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप क्या कहते हैं शुरू ही में, बचपन ही में और एक अच्छी खासी उम्र जो है मदरसों में बिताएंगे, वहाँ हलाल और हराम के बारे में जानेंगे और कुरान और हदीस के बारे में जानेंगे, तो ख़ुद ब खुद एक अपने आप में भी एक बेहतरी का और हलाल और हराम की पहचान आ जाएगी। तो जलसा जुलूस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना हम किसी को पैसा देंगे। अगर आप क्या कहते हैं समाज में, मैं समझता हूँ कि इतनी बुराइयाँ आ गई हैं कि जलसा जुलूस में लोग जाएंगे, लेकिन अगर आपके समाज में एक मौलवी आता है नमाज़ पढ़ाता है तो वहाँ आप पैसा नहीं देते हैं। आपके मोहल्ले में मदरसा है, लेकिन मदरसे के जो असातिज़ा हैं उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो खर्च किस चीज़ में कर रहे हैं? जलसा जुलूस में कर रहे हैं, जो कि कहीं से कोई साबित नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को बायकाट कीजिए, अपने तौर पर बायकाट कीजिए। अगर जलसा जुलूस करना हो तो एक मस्जिद में बिठाकर चंद लोगों को आप मर्द हजरात को समझाइए, फिर वो औरतों को समझाएंगे, अपनी औरतों को, वो खुद ब खुद क्या कहते हैं एक बेहतर समाज का रुख लेगा और बेहतर समाज होगा। दैट सिंपल यही चीज़ है। बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ सवाल किया था लेकिन उसके बहुत अच्छे अंदाज में भाई साहब ने जवाब दिए हैं, बहुत ही प्यारे जवाब दिए हैं कि जो हजरत ने कहा कि रात का मामला जो है, रात का प्रोग्राम जो है, रात का जो सज धज जो है ये गैरों में शामिल होता है, ये गैरों की तरीका है, ये सब रातों का त्यौहार, रातों में प्रोग्राम करना, रातों में बारात की तरह जाना, ये सब गैरों का तरीका है। बल्कि इसे बाइकाट किया जाए, इस ऐसे प्रोग्राम को शरीक ना, आप भी अगर शरीक ना होंगे तो और भी लोग शरीक ना होंगे। अगर आप भी कमेटी हजरात कोई जलसा कराने वाला कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे काम से परहेज़ करें और आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। तो इंशाल्लाह फिर और किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।